سماعت کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 سے تفسیر کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 151 میں ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں تحویل قبلہ یعنی تبدیل قبلہ کے احکامات نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت نے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، تو پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ آزمائش میں ڈالا کہ کون اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس کی اطاعت سے پھر جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہارے اندر سے ہے، تمہاری قوم میں ہے، تمہارے قبیلے میں ہے، تمہارے شہر میں سے ہے۔ تو جو ہم نے رسول تمہاری طرف بھیجا اس رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ رسول تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مقدس وہ رسول لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں گناہوں کے دلدل سے دور کرتا ہے، گناہوں کی زندگی سے دور کرتا ہے، تمہیں پاکیزگی سکھاتا ہے، تمہیں اللہ کی بندگی سکھاتا ہے۔ آیاتنا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، والحکمہ، پختہ علم سکھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کتاب، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کا بھی علم سکھاتا ہے، اور والحکمہ، وہ تمہیں پختہ علم سکھاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائے کہ وہ کتاب کا علم سکھاتا ہے، اس سے مراد تو قرآن مقدس ہے۔ اور پھر جو فرمایا والحکمہ، وہ تمہیں پختہ علم سکھاتا ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ پختہ علم، وہ علم سکھاتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، جو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ رسول تمہیں وہ بھی علم سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، مطلب غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ کی آیت 151 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو رسول تمہاری طرف بھیجا وہ تمہیں وہ باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، جس کا علم تمہیں نہیں تھا، مطلب وہ باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، تو اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے غیب، جس کو کہا جاتا ہے علم غیب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ رسول تم کو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں نے جو رسول کو بھیجا وہ تمہیں غیب کی باتیں بتا رہا ہے، تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، غیب کی باتیں اللہ نے ہمارے نبی کو سکھائی ہے۔ تو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے رسول کو غیب دیا اور وہ تمہیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ لیکن آج کا دنیا کا کوئی عالم اگر کہے کہ رسول غیب کی باتیں نہیں جانتے، تو یہ تو قرآن کے خلاف اس نے بات کر دی ہے، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رسول تمہیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اور کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں ہے، چھپی ہوئی باتوں کا علم نہیں ہے۔ تو دیکھیے خدا کا کلام کچھ کہتا ہے اور بندے کچھ کہتے، تو ہمیں خدا کے کلام کی بات کرنی ہے، خدا کے کلام پر یقین کرنا ہے۔ اب اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت 152 میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، تو میری یاد کرو۔ اللہ نے رسول کے نازل کرنے کا ذکر کیا، تعلیم کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا، حکمت کا ذکر کیا، غیب کا ذکر کیا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، جتنی نعمتیں میں نے تم پر نازل کی ہے اب تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میری یاد کرو۔ اللہ کو بندہ جو ہے وہ اپنے رب کو کیسے یاد کر سکتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے یا تو وہ نماز پڑھے، یا تو قرآن پڑھے، یا تو روزہ رکھے، یا تو عبادت کرے، یا تو ذکر کرے، یا تو تسبیح کرے۔ بہت سارے طریقے ہیں جو بندہ اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ، یہ حدیث قدسی ہے، خدا نے فرمایا کہ جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ویسے ہی یاد کرتا ہوں، لیکن جب بندہ محفل میں لوگوں کے بیچ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اچھے فرشتوں کے اندر اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ جب وہ محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور ہم تو لوگوں کے اندر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر فرماتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَذْكُرُونِي، تو میری یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اللہ نے آگے فرمایا اذکرکم، تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اگر ہم نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، تو اللہ ہمارا چرچا کرے گا، فرشتوں کے اندر اللہ ہماری بات کہے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان خوش ہو کر کے فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو جب میں انسان کو بنانے والا تھا تو تم کہتے تھے نا مولا یہ انسان کو کیوں بنا رہا ہے، یہ تو زمین میں جا کر فساد پیدا کرے گا۔ تو اللہ فرشتوں کے درمیان اس بات کو فرشتوں کے درمیان رکھ کر کے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ انسان کو نہ بنا، لیکن آج دیکھو میں نے جس انسان کو بنایا وہ انسان مجھے یاد کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ تو فرشتوں میں خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ نے بھی یہی حکم دیا فَذْكُرُونِي، تو میری یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم زمین پر اللہ کو یاد کرو گے، اللہ عرش پر فرشتوں کے درمیان ہمیں یاد کرے گا، ہمارا چرچا کرے گا، ہمارا ذکر کرے گا، فرشتوں سے ہماری باتیں کہے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ کے، اللہ کے بندوں کا خیال رکھ کے، لوگوں کی ضرورت کو پورا کر کے، جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت پر اللہ کا احسان یاد کرنا۔ اور اگر کوئی نعمت اللہ نے دی ہے تو اس نعمت کے بدلے روزہ رکھنا، یہ بھی شکر ہے۔ اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ بھی شکر ہے۔ لوگوں کے درمیان اللہ کی نعمت کی بات کرنا کہ اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، وہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر ادا کرو۔ بندہ دنیا میں سب کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے۔ بندہ ہر کسی کا شکر ادا کرے گا۔ ابھی 2 دن پہلے مدر ڈے تھا، کچھ دن 2 دن پہلے ہم نے دیکھا واٹس ایپ پر ہر کسی کے اسٹیٹس کے اوپر مدر ڈے مدر ڈے مدر ڈے۔ تم نے پیدا کرنے والی ماں کا شکر ادا کیا، لیکن جس نے ہمیں اصل پیدا کیا ہے ماں کے ذریعے، کیا اس خالق کا ہم نے شکر ادا کیا؟ ابھی فادر ڈے آئے گا تو پھر فادر ڈے منایا جائے گا، نہ جانے کتنے ڈے دنیا میں آتے۔ تو ہم نے ہر کسی کا شکر ادا کیا لیکن خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، جو زندگی اللہ نے دی ہے، جو برکتیں اللہ نے دی ہے، اس نعمت پر ہم نے کبھی اللہ کا شکر ویسے ادا نہیں کیا جیسا ادا کرنے کا ہم کو چاہیے تھا، جیسا حق تھا ہم نے ویسے ادا نہیں کیا۔ اللہ نے خود فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میں نے تمہیں سانسیں دی ہے، میں نے ہر ایک چیز تمہیں دی ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی ہمیں تھوڑا بہت دنیا میں سپورٹ کر دینا تو ہم اس کا بڑھ چڑھ کر شکریہ ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے وہ اگر فلاں شخص نہیں ہوتا تو میں آج کامیاب نہیں ہوتا، اگر فلاں شخص نہیں ہوتا تو آج میں یہ بلندی پر نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہوتا تو اللہ ہم کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا۔ اس نے کہا نا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْفُرُونَ،
اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ میرا شکر ادا کرو، اور یہ بھی فرما دیا کہ ناشکری بھی مت کرو۔ اور ناشکری کیسے ہو سکتی ہے؟ شکر کی بات تو سمجھ آتی ہے، ناشکری کیسے ہو سکتی ہے؟ دراصل آپ دیکھیے، اگر آپ کہیں گئے کھانا کھانے کے لیے، آپ کے دوست نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، آپ چلے گئے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے، اور اب کھانا کھانے کے بعد آپ نے کھانا بنانے والے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یار آپ نے تو بڑا زبردست کھانا بنایا، شکریہ ادا کیا، لیکن جس نے کھلایا، جس نے پیسے دیے، اس کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، جس نے پیسے دے کر کے کھلایا اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، جس نے پیسے لے کر کے کھانا بنایا اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو آپ بتائیے، جس نے ہم کو پیسے دے کر کے کھلایا اس کی ناشکری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا۔ اصل تو پیسے اس نے دیے، اس نے تو قیمت وصول کی اپنے کھانے کی۔ تو اسی طرح بندہ کبھی ماں کا شکریہ ادا کرتا ہے، کبھی باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، کبھی بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہے، کبھی اپنے آفس کے باس کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے تو اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے تو اپنے خالق کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتا ہے۔ اگر کسی کمپنی نے اسے جاب دے دی تو وہ کمپنی کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ مولا یہ تو ذریعہ ہے، اصل رزق تو نے عطا فرمایا۔ تو اللہ نے دونوں چیزیں بیان کی، وشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، ناشکری مت کرو۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 153 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اللہ رب العزت نے یہ اپنے بندوں کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ میرے بندوں، پہلے تو میرا ذکر کرو، پھر میرا شکر کرو، ناشکری مت کرو۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ اب انسان صبر اور نماز سے مدد طلب کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایسے کہ جب انسان پر مصیبت آ جائے نا تو انسان صبر کرے۔ صبر کے ذریعے انسان اپنے مصیبتوں اور مشکلوں کو اگر حل کرے گا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا، کتنی بھی بڑی تکلیف آ جائے صبر کرنا۔ آج ہمارے یہاں سے صبر ہماری زندگی سے بالکل ختم ہو گیا۔ ہم چاہتے کہ فوراً اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کیا، ہم چاہتے فوراً اس کے ساتھ وہ سب ہم کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی ہم فوراً اس کو تکلیف دے دیں۔ صبر ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا کردار یہ ہے کہ ہمارے نبی پر جن لوگوں نے کچرا پھینکا ہے، ہمارے نبی نے ان لوگوں کے لیے اپنی چادر بچھائی ہے۔ ہمارے نبی کی راہوں میں جس نے کانٹے بچھائے ہیں، ہمارے نبی نے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کیا ہے۔ یہ صبر ہے، اور ہمارے نبی نے صبر کی تلقین کی ہے۔ خدا بھی ہمیں صبر سکھا رہا ہے کہ صبر کرو۔ تو انسان مصیبت میں اگر صبر کرے گا تو یہ اللہ کا حکم ہے، جب مصیبت آئے تو پہلے صبر کرنا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ والصلاۃ، نماز سے مدد طلب کرو۔ مطلب صبر کرو مصیبت پر، اور اسی مصیبت کے عالم میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نماز ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اگر ہم نے صبر کیا، نماز پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صبر اور نماز سے مدد طلب کی۔ کس کی مدد طلب کی؟ اللہ کی مدد طلب کی۔ ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے جو ہماری مصیبت کو دور کر سکیں۔ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو ہماری مصیبت کو دور کر سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو دنیا کا کوئی انسان ہماری مصیبت دور نہیں کر سکتا۔ ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہمیں کوئی انسان یاد آتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، اگر ہم پر مصیبت آئے تو ہم سب سے پہلے مسجد کا رخ کریں اور سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کریں اور اس کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا یہ مصیبت اگر میری زندگی میں آئی ہے تیری مرضی سے،
تو میں تو ناتوا بندہ ہوں، ناقص ہوں، کمزور ہوں، اے اللہ میں یہ مصیبت برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس رب کی بارگاہ میں عرض کرے مولا یہ مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ مصیبت فوراً دور ہو جائے گی۔ تو ہمیں جب مصیبت آئے صبر کرنا ہے، اور دوسری بات نماز ادا کرنا ہے، اور پھر اس کا صلہ کیا ہے صبر کرنے والوں کا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے صبر کیا مصیبت میں، نماز ادا کی، تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے اگر تو نے مصیبت میں صبر کیا، میری دی ہوئی مصیبت میں اگر تو نے صبر کیا تو پھر میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی ٹل سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر اللہ کا ساتھ ہمیں چاہیے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ مصیبت میں صبر اور نماز، دو چیزوں کا دامن پکڑ لینا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 154 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ دراصل جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر کچھ صحابہ کرام جب شہید ہو گئے نا، تو کچھ ان کے گھر والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی زندگی ضائع ہو گئی، اب یہ مر گئے، اب ان کو کوئی فائدہ نہیں مل سکتا، یہ تو ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کو بھلے فتح مل گئی لیکن ان کی تو جانیں چلی گئی نا، یہ تو مر گئے۔ تو ان کے رشتہ داروں نے جو شہید ہوئے تھے صحابہ، ان کے رشتہ داروں نے جب یہ باتیں کرنی شروع کر دی، اور کفار نے بھی یہ باتیں جب کہنی شروع کر دی کہ دیکھو وہ فلاں تمہارے رشتہ دار نے اسلام کے لیے جان دی، اس کو کیا ملا؟ وہ تو مر گیا، اس کو کیا حاصل ہوا؟ اس کو کیا ملا؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، یہ مت کہو کہ وہ مر گئے، یہ تو اللہ سکھا رہا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائے تو یہ مت کہو کہ وہ مر گئے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں خبر نہیں، تم نہیں جانتے، تم کو نہیں پتا، لیکن وہ زندہ ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ انہیں مردہ نہ کہو، یہ نہ کہو کہ ان کا انتقال ہو گیا وہ مر گئے، بلکہ اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ تم نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا؟ تمہاری آنکھیں اس زندگی کو نہیں دیکھ سکتی تو کیا ہوا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں مارے جائے جنگ کے اندر، میدان کے اندر، اللہ نے کہا وہ زندہ ہے، تو جو جنگ میں مارا جائے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کا پیغام پھیلاتے پھیلاتے انتقال کر جائے، کیا وہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ بے شک وہ زندہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ولی زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر خاص بندہ زندہ ہے، جو اس کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، جو اس کا ذکر پھیلاتے پھیلاتے دنیا سے چلا گیا، وہ ہر بندہ زندہ ہے جو صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر یہ تو شہید کی بات ہے، ولی کی بات ہے، اللہ کے دوست کی بات ہے، پھر نبی کی بات آئے تو کیا کہنا؟ لوگ شہید کو تو زندہ کہہ دیتے ہیں، لیکن نبی کو زندہ کہتے وقت ان کو پھر نانی یاد آ جاتی ہے، پھر وہ کہتے نہیں نہیں نبی زندہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ شہید کو تم نے زندہ مان لیا، جس نبی کا کلمہ پڑھ کر اگر کوئی جہاد کے اندر اتر جائے تو وہ شہید زندہ ہو جاتا ہے، لیکن اس نے جس کا کلمہ پڑھا وہ نبی مردہ ہے، معاذ اللہ۔ ایک کیسا عقیدہ لوگوں نے لے لیا، کہاں سے لے لیا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے ان کی زندگی کے بارے میں، بلکہ جو جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، ایسوں کے بارے میں پھر میرے امام نے کہا، جو جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، تو میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہ یا رسول اللہ آپ تو زندہ ہے، بھلے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی تو کیا ہوا؟ اگر کوئی انسان اندھا ہو
اور اس کو اگر کسی سمندر کے سامنے لے کر کے کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے بتاؤ سامنے سمندر ہے یا نہیں، وہ تو اندھا ہے، وہ کہے گا نہیں یہ سمندر سامنے، حالانکہ سمندر سامنے ہے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح نبی زندہ ہے، تو نہیں دیکھ سکتا تو کیا مردہ کہہ دے گا؟ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے یوں کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اللہ نے فرمایا، منع کیا کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ تو زندہ ہے، اللہ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، وہ تو جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں، وہ تو جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں، اللہ ان کو وہاں بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 155 میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مالوں اور جانوں، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہمارے نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، کیسے آزمائیں گے؟ اللہ نے فرمایا خوف سے، ڈر سے، اس کے بعد بھوک سے، اس کے بعد مال سے، اس کے بعد جان سے، اس کے بعد پھلوں کی کمی سے، رزق کی کمی سے۔ 5 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، ہم آزمائیں گے تم کو۔ اب آپ دیکھیے نا، اگر امتحان کے اندر اگر کوئی ٹیچر یہ کہہ دے کہ تم کو آزمایا جائے گا، تو بچہ اچھی تیاری کر کے آتا ہے نا، محنت کر کے آتا ہے کہ ہاں مجھے آزمایا جائے گا، میرا امتحان لیا جائے گا، وہ پہلے سے کوشش کر کے آتا ہے کہ مجھے اس میں کامیاب ہونا ہے، پاس ہونا ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ ہمارا امتحان ہونا ہے تو ہم تیاری کر کے آتے ہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ ہم آزمائیں گے تم کو، امتحان لیں گے تمہارا، دنیا میں تم کو چوائس دی جائیں گی، دنیا میں تم کو رائے کا اختیار دیا جائے گا، تم کو اختیار دیا جائے گا 2 راستوں کا، چاہے تو یہ راستہ چن لو، چاہے تو وہ راستہ چن لو۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اگر صحیح راستہ چنا تو جنت ملیں گی، غلط راستہ چنا تو جہنم میں داخل کیے جاؤں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم آزمائیں گے تم کو، امتحان لیا جائے گا تمہارا، تم کو ڈرایا جائے گا۔ دنیا میں آئیں گے بڑے بڑے بادشاہ جو تمہیں ڈرائیں گے، لیکن دیکھیں گے ہم تم ان بادشاہوں کے ڈر سے اسلام کو چھوڑ دیتے ہو یا پھر اللہ کے ڈر سے اسلام کے دامن سے وابستہ رہتے ہو۔ آزمائے گا خدا ہم کو، کیسے؟ بھوک سے۔ اگر تم بھوکے ہو تو کیا بھوک کے ڈر سے تم حرام کی طرف چلے جاتے ہو، رشوت کی طرف چلے جاتے ہو، کسی کا حق مارنے کی طرف چلے جاتے ہو؟ اگر تم بھوکے ہو تو کیا بھوک کی وجہ سے تم غلط کام کی طرف چلے جاتے ہو، یا بھوک کے حالت میں بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہو؟ اللہ تم کو بھوک سے بھی آزمائے گا۔ اگر بھوک کی حالت میں کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا مال لوٹا تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، لیکن بھوک کی حالت میں بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے نا تو پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا میرے بندے چل تو جنت میں چلا جا، تو میری آزمائش میں کامیاب ہو چکا ہے، تو میرے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ مالوں سے، مال سے، پیسے سے۔ انسان اگر غریب ہو نا اور اگر اس کی نیت خراب ہو تو وہ جلدی امیر بننے کے لیے غلط الگ الگ راستے تلاش کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، کیسے جلدی مالدار بن جاؤ، کیسے جلدی کامیاب ہو جاؤ، کیسے جلدی پیسہ آ جائے۔ تو یہ پیسہ جو ہے نا یہ بڑی آزمائش ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا، وہ صحیح کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیسے دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو حکم دیا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی جو ہے وہ 80 سال رکھی ہے، 80 سال تمہاری زندگی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ادا ایک پسند آ گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اللہ تم کو دولت عطا فرمائے۔ اللہ تم کو دولت عطا فرمانا چاہتا ہے، تمہاری کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے نبی کو بھیجا امتی کے پاس کہ جاؤ آپ جا کر میرا پیغام یہ سنا دو۔ وہ نبی آئے امتی کے پاس اور آنے کے بعد کہا اللہ نے پیغام بھیجا، کہا کیا؟ اللہ نے تمہاری زندگی 80 سال رکھی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تم کو دولت عطا کرے۔
کہا بہت اچھی بات ہے، کہ پھر آپ ہمارے پاس کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ کہا پیغام یہ ہے اللہ نے تم کو اختیار دیا ہے کہ اختیار تمہارے پاس ہے، اگر تم چاہو تو زندگی میں 80 سال تمہاری زندگی ہے، اگر تم چاہو تو پہلے 40 سال اللہ تم کو امیری کی عطا فرما دے گا، اور اگر تم چاہو تو بعد کے 40 سال امیری کی عطا فرما دے گا۔ 80 سال کی زندگی میں 40 سال امیری ہے، 40 سال غریبی ہے، تم کو اختیار دیا گیا، تم جو چاہو پسند کرو، اگر چاہو تو پہلے امیری کے لے لو، پھر 40 سال جو غریبی کے لے لینا، چاہو تو پہلے غریبی کے لے لو، آخری کے 40 سال امیری کے گزارنا۔ کہ تم کو اللہ نے اختیار دیا فیصلہ کرنے کا۔ کہا میں ابھی اپنی بیوی سے شریک حیات سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ گیا، جا کر کے اپنی بیوی سے بات کر کے آیا، اور آنے کے بعد وہ دونوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، پہلے امیری کے 40 سال ہونا یا بعد کی امیری کے 40 سال۔ اب وہ باہر آیا مشورہ کر کے، اس نے اللہ کے نبی کو کہا کہ ہم دونوں کے بیچ میں مشورہ ہو چکا ہے، اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم پہلے زندگی کے 40 سال امیری کے چاہتے ہیں، پہلے امیری چاہتے، پہلے دولت چاہتے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا جو فیصلہ ہو میں اللہ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ نبی نے کہا مولا یہ چاہتے کہ زندگی کے پہلے 40 سال ان کو امیری کی مل جائے۔ اللہ نے کہا اگر ان کی یہ چاہت ہے تو ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ رات میں سوئے تھے، صبح اٹھے نہیں، اللہ نے مال میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا وہاں سے بھی دولت آنی شروع ہو گئی، وہاں سے بھی پیسہ آنا شروع ہو گیا، ہر جگہ سے بس پیسوں کی بارش ہونے لگ گئی۔ اب جب دولت اتنی آ گئی ان کے پاس، تو اب جب اس کی بیوی کھانا بنانے لگی نا، جب وہ بیوی کھانا بنانے لگی تو شوہر آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا اپنی بیوی سے کہا کہ پہلے تو کھانا بناتی تھی، دیگچی میں کھانا بناتی تھی، ہم دونوں کے لیے کھانا بنتا تھا، لیکن اب دیکھ اللہ کا وعدہ ہے کہ 40 سال امیری کے ہے، دنیا کے اندر باتیں ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن خدا کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب ان 40 سالوں میں ہم جتنا خرچ کر دیں گے لیکن ہم غریب نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کا فرمان ہے ہم 40 سال امیری کے ہم کو دے دیے گئے۔ کہ اب تک تو دیگچی میں کھانا بناتی تھی، اب تو ہم غریب ہو نہیں سکتے، چل اب ایسا کر، اب تک صرف ہم دونوں کے لیے کھانا بنتا تھا، اب دیگ میں کھانا بنا، پورے گاؤں والوں کو کھانا کھلائیں گے، کیونکہ غریب تو ہو نہیں سکتے، کتنا ہی لٹا دے۔ کہ چل دیگ کے اندر کھانا بنا۔ دیگ کے اندر کھانا بنایا گیا، پورے شہر کو دعوت دی گئی، سب آئے، سب نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد اس کو بڑی دعاؤں سے نوازا، اور اس کے بعد وہ سب لوگ چلے گئے، رات ہوئی، یہ لوگ سو گئے، صبح اٹھے تو پھر وہی نبی کو اللہ نے دوبارہ بھیجا، پھر وہی نبی کو اللہ نے دوبارہ بھیجا، کہا پیغام لے کر کے جاؤ۔ وہ آئے، اور آنے کے بعد کہا اللہ نے پیغام بھیجا۔ کہا کیا پیغام ہے؟ تو وہ نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے اور اس کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس کھلانے کے عمل سے اتنا خوش ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے جان گئے ہیں اگر اللہ بندوں کو نعمت عطا فرمائے تو اسے خرچ کہاں کرنا چاہیے، کہ اللہ تمہارے اس عمل سے خوش ہو گیا۔ کہ پھر انعام کیا ہے؟ کہ اللہ نے کہا تھا نا 40 سال امیری کے 40 سال غریبی کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا، تو اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے اب 40 نہیں 80 سال اللہ امیری کے عطا فرمائے گا۔ اب غریب نہیں ہو سکتے تم، 40 سال نہیں 80 سال تک امیری رہے گی تم کو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ من الاموال، اللہ تم کو مال سے آزمائے گا، مال سے آزمائے گا اللہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مال آیا تو سب سے پہلے اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم اس کو اڑانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور غلط طریقے سے کمانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مال سے تم کو آزمایا جائے گا، اور پھر جانوں سے آزمایا جائے گا، تمہارے بچے تمہارے پاس سے چھین لیے جائیں گے، تمہارے بھائی اور بہنوں کو قتل کیا جائے گا، تمہارے ماں باپ تم سے دور ہو جائیں گے، پھر دیکھیں گے ہم کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ کسی کے انتقال پر تم صبر کرتے ہو یا نہیں، اس سے بھی تم کو آزمایا جائے گا۔ پھلوں کی کمی سے، رزق کے اندر کمی کی جائیں گی، اس سے بھی تم کو آزمایا جائے گا۔ اور پھر یہ تمام آزمائشوں کے بعد اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں اے نبی ان لوگوں کو بشارت سنا دو، ان کو خوشخبری سنا دو جنت کی، کہ اگر تم نے صبر کیا اللہ کی جنت تمہارے لیے ہے، اللہ کی نعمت تمہارے لیے ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 156 میں فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ،
وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ دنیا میں اگر 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تو کیا یہ تو اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا۔ دنیا میں اولاد کا انتقال ہو گیا تو کیا اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا۔ دنیا میں ہم چل جائیں گے تو پھر افسوس نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم تھے اسی کے اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت 157 میں اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اور رحمت، اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبر کرے، نماز ادا کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے درودیں ہے، یعنی اللہ کی بخشش ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی دنیا میں وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا میں ان کی آنکھیں بند ہوگی تو یہ اپنے آپ کو جنت میں پائیں گے، یہ کامیاب لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، صراط مستقیم والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 158 میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا اور مروہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پانی کے لیے آپ نے جو صفا و مروہ کے اوپر 7 چکر لگائے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یاد کو قرآن مقدس میں تازہ کیا، اور صفا و مروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ ان کی نشانیاں ہیں، صفا و مروہ۔ اسی طرح جتنی چیزیں ہیں اسلامی مقدس چیزیں، جیسے مسجد ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، کعبہ ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور دیگر جو مقدس مقامات ہے وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ پر چکر لگائے تھے، 7 چکر لگائے تھے، اللہ نے اس کی نشانی کو کہہ دیا کہ یہ ہماری نشانی ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس پر عبادت کیا جائے، اس پر دوڑا جائے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے۔ دراصل اللہ نے کیوں فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں؟ صفا و مروہ پہ چکر لگانا کوئی گناہ کا کام ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا کہ اگر کوئی اس پر چکر لگائے حج اور عمرہ کے درمیان تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا؟ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے صفا و مروہ کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے، لات و حبل کی وہاں پر مورتیاں بنائی ہوئی تھی، لوگ صفا و مروہ کے اوپر جاتے تھے۔ اور ایک زمانہ تھا، بہت پہلے کا زمانہ، جب صفا و مروہ کے اوپر کچھ لوگ جو ہے زنا کیا کرتے تھے وہ پہاڑی کے اوپر، تو ان کے زنا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر ان کو عذاب میں گرفتار کیا تھا، اور زنا کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کا بنا دیا تھا کچھ زمانے پہلے۔ تو ان کی مورتیاں وہاں پر تھی اور لوگ وہاں جا کر کے پوجا کیا کرتے تھے دور جاہلیت کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ اب جب اسلام نافذ ہو گیا نا، مسلمانوں کو صفا مروہ کی صحیح کرنے کا حکم ہوا، تو اب ایک انسان کو وہاں پر جب جائے گا نا تو اس کو تھوڑی سی شرم محسوس ہوگی کہ یار یہاں تو گندے کام کیے جاتے تھے، یہاں تو پوجا کی جاتی تھی، اب ہم یہاں پر عبادت کریں گے، تو انسان کے دل کے اندر تھوڑی سی قباحت محسوس ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، آپ جانتے ہو ہمارے اسی شہر کے اندر پہلے ایک تھیٹر ہوا کرتا تھا، بڑا مشہور تھا تھیٹر، لیکن آج وہ شادی ہال میں تبدیل ہو گیا۔ تو اسٹارٹ میں شروع میں جو لوگ تھے وہ جانے سے ذرا اپنے آپ کو روکتے تھے، نہیں یار وہ کبھی تھیٹر ہوا کرتا تھا، وہاں پر شادی میں ہم کیسے جائیں گے؟ کیوں؟ انسان کی شرافت بولتی ہے کہ ہم کیسے چلے جائیں۔
تو ویسے ہی وہاں پر پہلے شرک ہوتا تھا تو مسلمان سوچتے تھے وہاں پہلے شرک ہوتا تھا، اب ہم اسی صفا مروہ پہ جا کے صحیح کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے، ہم کو گناہ نہیں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ابھی اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج اور عمرے کے اندر اگر صحیح کرے گا اس کو کچھ گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی بھلائی کرے گا، اچھے کام کرے گا، صفا و مروہ کی اللہ کے حکم پر صحیح کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا بلکہ اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں اس دوسرے پارے کے اندر صفا و مروہ کا بھی ذکر آ گیا، دوسرے پارے کے اندر عبادت کا بھی ذکر ہے، ذکر کا بھی ذکر ہے، شکر کا بھی ذکر ہے، ناشکری کا بھی ذکر ہے، بہت ساری باتوں کا ہم نے ذکر کر دیا۔ حالانکہ 2 آیات ہماری ابھی رہ گئی ہے لیکن چونکہ وہ بڑی آیات ہے اس لیے ہم اس کو آئندہ ہفتے درس کے اندر شامل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جس کی ہم نے تفسیر کی ہے ہمیں بہت سارے پیغام عطا فرمائے۔ پہلے کہا ذکر کرو میرا، پھر کہا شکر کرو، پھر کہا ناشکری مت کرو، اور پھر اس کے بعد کہا ہم تم کو آزمائیں گے، خوف سے، ڈر سے، جان سے، مال سے، اولاد سے اور رزق کی کمی سے، ہر لحاظ سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ اگر تم ہماری آزمائش پر کھرے اترے تو پھر ہماری نعمتیں تمہارے لیے، ہماری رحمتیں تمہارے لیے، اور اگر کھرے نہ اترے تو پھر تم کو اپنے گناہوں کا حساب دے کر کے عذاب میں گرفتار کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدس میں آگاہ کر رہا ہے، اللہ نے ہمیں آگاہ کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے، اس کے رسول کی اطاعت ہم اپنی زندگی کے اندر اتارے، تب ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے درس قرآن میں کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے، اور اللہ اس کے ہر حکم پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔